نسبت کو دیکھوں نا میں، یہ جس گھرانے سے نسبت حاجی جماعت علی صاحب کی ہے، حاجی رحمت علی صاحب کی ہے، یہ پیر محمد افضل صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ نجیب الطرفین ہیں، ماں کے شکم سے ولی پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے پیر دیکھے ہیں، مگر ایسا گھرانہ یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کا کہ جن کی ایک ایک بیٹی قرآن کی حافظہ ہے، ایک ایک بچہ قرآن کا حافظ ہے، پورے گھر میں سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ اور حافظ قرآن کی شان آپ سمجھتے ہیں کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جو قرآن پڑھے اس پر عمل کرے، دن قیامت کے اسے کہا جائے گا کہ آج آ قرآن پاک کو شروع کر، تو قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اور ان کے والدین کو نوری تاج پہنایا جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے مولا یہ کون ہیں؟ جواب آئے گا کہ جن کے بچے دنیا میں قرآن پڑھتے تھے ان کو تاج پہنایا گیا ہے۔ لوگوں جو قرآن کو پڑھے اس کے والدین کے سر پہ نوری تاج رکھا جائے تو پھر جس پر قرآن آیا ہے اس نبی کا مقام کیا ہوگا؟ تاجدار بریلی مولانا احمد رضا فرماتے ہیں سونے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نو رکا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نو رکا، اے ودعا دے مکڑے والے، مذاق دے کاجل والے، ید اللہ دے سونے عطا والے، تاہ دے تاج والے، ملکہ دے راج والے، حسنین کریمین کامرین منیرین نجرین طیبین طاہرین ظاہرین باہرین کریمین شریفین دے نانا، ابو بکر دے پیر، عمر پاک دے ہادی، ذوالنورین دے رابر، مولا کائنات پیشوا، ساری کائنات دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، سرتاج انبیاء، امام الانبیاء، قائد الانبیاء، سونے تو ہے این نور تیرا، اے سب گھرانہ نو رکا، تو ہے این نور تیرا، اے سب گھرانہ نو۔ نبی کے غلام کے سر پر نوری تاج ہوگا، چمکتا ہوگا، دور سے ایسے لگے گا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے۔ یار قرآن پڑھنے والے اس کے ماں باپ کے سر پر نوری تاج آئے، جس پر قرآن آیا ہے اس محبوب کے نور کا کیا مقام ہوگا؟ آج کل کچھ لوگ بے وقوف ہو گئے ہیں، حضور کے نور پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے کہا میرے آقا علیہ السلام کا کھانا بھی نور ہے، پینا بھی نور ہے، لباس بھی نور ہے، نبی سر سے لے کر قدمین تک نور علی نور ہے۔ ہم احقر ہیں، نبی افضل ہیں، ہم کمتر ہیں، نبی بہتر ہیں، ہم انسان ہیں، وہ خیر الانام ہیں، ہم گدھا ہیں، وہ بادشاہ ہیں، ہم ذرہ بیکار ہیں، وہ بحر زخار ہیں، ہم ذرہ بیتاب ہیں، وہ آفتاب عالم تاب ہیں، ہم خاک ہیں، نبی پاک ہیں، ہم نور سے دور ہیں، حسنین کے نانا نور علی نور ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، میرے آقا نے بے خطا زبان سے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا۔ اچھا دیکھیے، یہ سورج بھی نور ہے، قمر بھی، چاند بھی نور ہے، ستارے بھی نور ہیں۔ یہ علم حیات کا مسئلہ ہے۔ چوتھے آسمان پر سورج رہتا ہے، چوتھے آسمان پر رہنے والا باہر آپ کے صحن میں، آپ کے گھر میں کوئی جانور
بکری وغیرہ پیشاب کر دے، 12 بجے اس کی کرنیں پڑیں، وہ جگہ خشک ہو جائے، اوپر مصلی بچھا کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک چوتھے آسمان پر رہنے والا جو نبی کے نور سے منور ہے، وہ گندی زمین کو پاک کر رہا ہے۔ مدینے کا تاجدار تو نور علی نور ہے، وہ مدینے بیٹھ کر گندے دلوں کو پاک کر سکتا ہے۔ اچھا، وہ چمکاتا ہے، زمین کو چمکاتا ہے سورج، میرا نبی جو ہے وہ دلوں کو چمکاتا ہے۔ اور آمنہ کا لال اپنے غلاموں کی قبروں کو روشن کرتے ہیں۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اس قبر کے لیے چراغ کیا ہے؟ مصطفیٰ کا نور ہے۔ لوگوں، نبی کے نور کا یہ مقام ہے، جب قبر میں جاؤ گے تو پردے ہٹیں گے، حجابات مرتفع ہوں گے، پتہ چل جائے گا کہ نبی کے نور کا مقام کیا ہے۔ تیری قبریں روشن ہو جائے گی۔ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کا باغ ہے۔ بولو، مومن کی قبر جنت کا باغ۔ 50 سال ہو گئے مجھے اکاڑا میں، آدھی صدی ہو گئی۔ استاذ القراء، استاذ الحفاظ، ہمارے اہل سنت کے مایہ ناز مدرس قاری خلیل الرحمان صاحب نقشبندی، یہ ائمہ مساجد کے ماشاءاللہ یہ ناظم اعلیٰ ہیں، اور ہمارے بیٹے ہیں۔ ہماری جامعہ غوثیہ مسجد اور جامعہ غوثیہ مسجد اور جامعہ غوثیہ کے مدرس، اول مدرس ہیں، صدر مدرس، بہترین قرآن تجوید میں پڑھتے بھی ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں، اور قابل مدرس ہیں۔ یہ بھی آپ کو دیے ہیں، اس مسجد کی خوش قسمتی ہے، یہ آپ کے پاس ایسے امام آئے ہیں جو ساری زندگی غوثیہ میں رہے ہیں۔ ہمارے شاگرد بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہیں، سارا تعلق ہے ان سے الحمدللہ۔ یہ بڑے ہمارے قریبی ہیں۔ جب سے یہ اس مسجد میں آئے ہیں تو میں خوش ہو گیا ہوں الحمدللہ کہ علاقے والوں کو اچھا قاری مل گیا ہے، جو قرآن صحیح پڑھے گا خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ والأخذ بالتجوید حتم اللازم من لم يجود القرآن فهو آثم رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ۔ پڑھنے والے قاری بڑے ہوں گے لیکن قرآن لعنت کرے گا جب وہ قرآن کو غلط پڑھے گا۔ لیکن لوگوں، ناز کرو، آپ کی نمازیں صحیح ہیں کہ قرآن کا مجود اچھا قاری آپ کو قرآن سناتا ہے، جب یہ پڑھتا ہے قرآن تو خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مسجد خوبصورت ہوتی ہے، امام ایسا رکھتے ہیں کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس کو قرآن نہیں آتا، اول تو حافظ نہیں ہوگا۔ یہ وہ پختہ حافظ ہیں، 20 مصلے پڑھ چکے ہیں، 20 شبینے پڑھ چکے ہیں، سینکڑوں الحمدللہ۔ میں نے ان کو سنا ہے، یہ مصلی پڑھنے والے ہیں، شبینہ پڑھنے والے ہیں، اور استاذ ہیں صحیح معنوں میں، اور تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرمائے۔ مسجد آباد ہوتی ہے نمازیوں سے۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اتحاد بین المسالک کا قائل ہوں، 40 سال سے پیس کمیٹی کا ممبر ہوں۔ ڈی پی او صاحب، ڈی سی او صاحب، ایس سی صاحب، کمشنر صاحب اور آر پی او صاحب، اوپر سے ڈی آئی جی صاحب اور آئی جی صاحب، میرا ان سب سے رابطہ ہے الحمدللہ۔ میں فقیر آدمی ہوں، میرا کوئی ذاتی کام نہیں ہوتا، مگر پوری مشینری جو ہے اوپر تک میرا احترام کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 سال میں ہم نے اکاڑے میں امن قائم کیا ہے، بس امن قائم رکھا ہے۔ یہاں اہل حدیث لڑ پڑیں، اہل تشیع لڑ پڑیں، مجھے لے جاتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں کوئی کام ہو جائے میں کسی کو بھیج دوں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں اتحاد چاہتے ہیں۔ یہ اختلاف کو چھوڑو، اختلاف کو چھوڑو۔
اصل بات کسی کے ساتھ ناراضگی نہیں ہے، سرکار بیٹھے ہوئے تھے، عصر کی نماز ہو گئی، باہر سے ایک جماعت آئی، اس میں سے انہوں نے امامت کرائی، حضور کے سامنے اس امام نے قبلہ کی طرف تھوک دیا، اور حضور تو دلوں کے حالات جانتے ہیں، جب تھوکا نا نماز ہو گئی، حضور نے سب کو بلایا، فرمایا اپنی اپنی نماز پڑھ لو، اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا اس نے جان بوجھ کر قبلہ کی طرف تھوکا ہے، قبلہ کی بے ادبی کی ہے، کعبہ کی بے ادبی کی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں۔ بس ہمارا موقف یہی ہے، جو کعبے کا بے ادب ہو اس کے پیچھے نماز نہیں، جو کعبہ کا بے ادب ہو۔ حضور تو کعبہ کے بھی کعبہ ہیں، کسی مسلک سے اختلاف نہیں ہے۔ جس نے کلمہ طیبہ صدق کے دل سے پڑھ لیا، من قالا لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے خدا کو ایک مانا ہے، مصطفیٰ کے کہنے پر مانا ہے، اور میرے مصطفیٰ کو ساری کائنات کا سردار مانا ہے، خاتم النبیین مانا ہے، وہ جنتی ہے۔ جنت اللہ کے فضل سے ملے گی، تمہارا کام ہے اچھے کام کرنا۔ آؤ نبی کے دیوانوں، یوم حسین منانے والوں، اصل مسئلہ اختلاف کی کسی سے نہیں ہے، اختلاف یہ ہے جو حضور کا مؤدب ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا مؤدب نہیں، بے شک بیٹا کیوں نہ ہو، وہ ہمارا نہیں ہے، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے خلیفہ ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہے، بعد الانبیاء افضل البشر بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والے۔ حضور سے بڑا پیار تھا۔ بلال اذان پڑھ رہے تھے، سننے والوں میں سے صدیق اکبر تھے، صدیق اکبر نے حضور کے نام کو چوم کر آنکھوں پہ رکھا۔ بڑی ماٹھی زبان اللہ آئی ہے، سرکار کا نام چوما۔ جب چوما تو مصطفیٰ نے دیکھا، فرمایا صحابہ من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ فی صفوف القیامہ، میں اپنی تقریر کے ایک ایک جملے کا، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کا الحمدللہ میں سند دے رہا ہوں کہ میں پکی بات کروں گا، ذمہ دار ہوں، ذمہ دار خطیب ہوں، کچی بات نہیں کرنا چاہتا۔ فرمایا جس نے میرے خلیل کی طرح، میرے ابو بکر کی طرح کام کیا ہے، اس طرح کوئی کرے گا، فرمایا میں قیامت کی صفوں میں آواز دے کر بلاؤں گا، او میرے ابو بکر کے نقش قدم پہ چلنے والے محمد کے دامن سے لپٹ جا۔ صدیق اکبر نے نبی کے نام کو چوما۔ آج صحابہ کا نوکر بننا چاہتے ہو تو پھر کام وہی کرو جو صدیق اکبر نے کیا ہے۔ حدیبیہ کے اندر 1500 صحابہ ہیں، بولو کتنے؟ کہو سبحان اللہ۔